بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعد الخرقوشی النیشاپوری ایک ایسے مفسر گزرے ہیں کہ جن سے حوالہ جات لینے والے ہزاروں کی تعداد میں مصنف ہوئے۔ ان میں امام اسقلانی، امام کستلانی، امام عینی، قاضی ایاز، امام سیوطی اور امام قرطبی جیسے جید علماء شامل ہیں۔ انہی کی کتاب شرف المصطفیٰ میں ابن اسحاق نے سیرہ مصطفیٰ صفحہ نمبر 103 پر، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ، امام طبرانی نے المعجم الاوسط اور اس کے علاوہ تمام ائمہ حدیث اور مفسرین نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سرور کائنات، آقا نامدار، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا ہے کہ جب یثرب ابھی آباد نہ ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، دنیا میں ایسے 5 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بہت سی فتوحات کی اور دنیا کے بڑے حصے فتح کیے۔ انہی میں سے ایک یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس ملک اور جس شہر کو وہ فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلیٰ، صاحبان حکمت، صاحبان علم، یعنی چوٹی کے 10 بڑے علماء کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور مشیر شامل کرتا۔ اس بادشاہ کا لشکر 1,34,000 گھڑ سواروں، 1,14,000 پیادہ سپاہیوں، 4,000 حکماؤں اہل علم لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر فتوحات کرتا کرتا عرب میں حملہ آور ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کے لیے یہ مشہور تھا کہ یہ جب بھی جس بھی ملک کی طرف پیش قدمی کرتا تو لوگ اس کی طاقت سے خوف کھاتے ہوئے خود ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ خیر، وہ مکہ کی سرحد پر پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ ابھی تک مکہ شہر سے کوئی بھی اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگنے آیا۔ بادشاہ نے اماریسا نامی اپنے وزیر خاص کو طلب کیا اور مکہ والوں کی اس گستاخی کے بارے میں پوچھا۔ وزیر خاص اماریسا کہنے لگا، حضور والا، یہ عرب کے لوگ بڑے جاہل، بڑے بے مروت ہیں، اپنے آپ میں مست رہتے ہیں۔ ان کے شہر میں ایک عمارت ہے جسے یہ لوگ کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، بس یہ اسی کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے ایک قسم ہے میری اولاد کی، میں ان کی عمارت خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا اور اس سارے شہر کو جلا کر راکھ کروں گا۔ بس اس نے یہ ارادہ ہی کیا تھا کہ اس کے سر میں ناقابل برداشت قسم کا شدید درد شروع ہوا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں، دونوں کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگا، جو اتنا بدبودار تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ رہا۔ بادشاہ سخت پریشان ہوا۔ جتنے حکماء، علماء اور اتباع اس کے ساتھ تھے، انہوں نے سر توڑ کوشش کی لیکن کسی سے اس کا علاج نہ ہو سکا۔ 4,000 بڑے علماء جو کہ خوب متقی اور پرہیزگار بھی تھے، ان میں سے رئیس العلماء جو کہ تمام 4,000 علماء و حکماء کا سردار مقرر کیا گیا تھا، بادشاہ کے خاص وزیر اماریسا کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بادشاہ سچ بولے اور میری باتوں پر عمل کرے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو یہ سب بتایا تو وہ مان گیا۔ رئیس العلماء بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے یوں پوچھنے لگا، یہ بتائیے، کیا آپ نے ذہن میں کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا، اور صرف اس کعبے کو تباہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں بلکہ یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ رئیس العلماء کہنے لگا، بس یہی سبب ہے اور یہ مصیبت ٹل نہیں سکتی جب تک تم ارادہ نہ بدلو اور توبہ نہ کر لو۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کی اور کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کعبے اور اہل مکہ کی نسبت میرے تمام مکروہ ارادے میرے دل و دماغ سے نکل گئے۔ اس کے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ اسی عالم کے بادشاہ سے روانہ ہونے سے قبل ہی بادشاہ کی پیپ بھی بند ہو گئی اور درد سر بھی جاتا رہا۔ بادشاہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اپنی قیام گاہ سے دین ابراہیمی کا پیروکار بن کر نکلا۔ اس نے کعبے پر 7 غلاف چڑھائے اور اپنے لشکر کو بلا کر اس گھر کی حفاظت کے احکامات جاری کیے۔ یہی بادشاہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبے کو پہلی بار غلاف چڑھایا۔
اٹھایا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنا لشکر لے کر آگے نکل پڑا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ بادشاہ نے لشکر کو آرام کی غرض سے وہاں ہی خیمے لگوا دیے۔ بادشاہ کو اس جگہ کا نام یثرب بتایا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ رات یہاں گزار کر کل سفر پر روانہ ہوں گے۔ اس دوران ہی لشکر میں موجود 4000 صاحبان علم کا اجلاس ہوا اور انہوں نے باہمی صلاح و مشورہ کیا۔ وہ علماء سماوی کتب کا علم رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، بعثت، ولادت اور ہجرت کے تذکروں کی پوری پہچان رکھتے تھے۔ جن کے پاس یہ سارا علم تھا وہ جانتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے اسی یثرب نامی وادی میں تشریف لائیں گے اور اسے یثرب سے مدینہ بنا دیں گے۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ قسمت ہمیں یہاں لے تو آئی ہے، اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں ہی آ جائیں، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آئیں۔ لہٰذا ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے بادشاہ قتل بھی کر دے یا زندہ جلا دے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صبح بادشاہ نے روانگی کا اعلان کیا تو ان علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ یہی اہل علم تو میرے مشیر ہیں۔ خیر، اس نے رئیس العلماء کو اپنے پاس بلایا اور نہ جانے کی وجہ پوچھی۔ رئیس العلماء کہنے لگا کہ جس کعبے کے شہر سے ہم آئے ہیں وہاں آخری نبی پیدا ہونے ہیں، اور وہ ایک دن ہجرت کر کے اس یثرب میں آئیں گے اور اس کو مدینہ بنا دیں گے۔ ہم اب کبھی بھی اس شہر کو نہ چھوڑیں گے، انہی پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر ہم نہ رہے تو ہماری اولادیں ان پر ایمان لائیں گی۔ بادشاہ کہنے لگا اگر یہ بات حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں خود ان کی آمد کے انتظار میں یہیں رکوں گا۔ اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا، اور چونکہ 400 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تو یہیں سے نہ جائیں گے، بس بادشاہ نے 400 کے 400 علماء کے لیے ایک گھر بنا دیا اور فتوحات میں ملنے والی خوبصورت لونڈیاں ان 400 علماء کے حوالے کیں، ان کی شادیاں کروا دیں۔ اس طرح یثرب کی زمین پر 400 جوڑے بنے اور 400 گھر آباد ہوئے۔ بادشاہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا کہ کچھ سالوں تک کھانے پینے کی فکر چھوڑ کر بس اپنے بیویوں سے بچے پیدا کریں تاکہ آخری نبی کی آمد پر ان کی شایان شان استقبال کیا جائے۔ جب 1 سال بعد بادشاہ یثرب سے روانہ ہونے لگا تو اس نے رئیس العلماء کو بلایا۔ وہ رئیس العلماء جس نے اس کی ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کر بادشاہ کہنے لگا تم گواہ ہو جاؤ، ہمیں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کا، مگر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو پھر نسل بعد نسل اپنی اولاد کو یہ خط دیتے جانا اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ مشہور بادشاہ طبع الاول حمیری تھا۔ خیر، بادشاہ اپنا خط رئیس العلماء کو دے کر چلا گیا۔ اس بات کو جب 1000 سال گزر گئے تو ان 400 علماء کی اولادیں بڑھتی رہیں اور قبیلے بنتے گئے۔ یثرب خوب اچھی طرح آباد ہوتا گیا۔ اس زمانے میں لوگ دین ابراہیمی پر تھے جن کو قرآن نے اہل کتاب قرار دیا ہے۔ ان میں بیشتر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا اور 53 سال کی عمر مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ مدینہ کے کچھ لوگ پہلے ہی مینا میں حضور کی بیعت کر کے آئے تھے۔ مدینہ والوں نے مشورہ کیا کہ حضور کی آمد سے پہلے ہی ان کو یہ خط پہنچایا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کے مشورے کے مطابق ابو لیلہ نامی معتبر شخص کے ہاتھ خط مکہ بھیج دیا گیا۔ ادھر ابو لیلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے آؤ ابو لیلہ، ہمیں ہمارے عاشق طبع الاول کا خط دے دو
ابو لیلہ کہنے لگا یہ تو کوئی جادوگر یا نبی ہی جان سکتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا لے کر آیا ہوں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی، جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا بلکہ یہ تو صرف ان کی تحویل میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو بادشاہ طبع الاول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ آئیے اب آپ کو وہ مبارک خط سناتے ہیں جو بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے لکھا تھا۔ اما بعد، اے محمد، میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ آپ پر نازل فرمائے گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں، آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، اور آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں تو میری التجا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا اور مجھے فراموش مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے پہلے امتیوں میں سے ہوں، اور میں نے آپ کی آمد سے بھی پہلے آپ کی بیعت کی، اور آپ کے ہماری طرف مبعوث کیے جانے سے بھی قبل آپ پر ایمان لے آیا، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ کی مہر آتی ہے اور سب سے آخر میں لکھا ہے طبع الاول ہمیری کی طرف سے خاتم النبیین اور رب العالمین کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، کیسا سچا عشق تھا بادشاہ کا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا ہی پختہ ایمان نصیب فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، ہم بھی رسول اللہ پر تن من دن وارنے والے بن جائیں۔ بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ فرما کر، اے اللہ پاک بروز قیامت ہمارے عیبوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔